آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسئلہ ہی ہے TNN نیوز پر، اور میں ہوں آپ کی میزبان سباری رحمان۔ بلاخر کافی طویل انتظار کے بعد، کافی مشکلات جھیلنے کے بعد، مشکل فیصلے جھیلنے کے بعد، کافی شدید مہنگائی برداشت کرنے کے بعد پاکستانی معیشت کے لیے کچھ اچھی خبریں موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ IMF پروگرام بحال ہو چکا ہے۔ 102 ارب ڈالر کی پہلی قسط پاکستان کو موصول ہو چکی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑی خوشخبری آج عوام کو سنائی ہے، لیکن کیا یہ خوشخبری ایک طویل دورانے کے لیے ہے، وقتی ہے؟ کیا وقتی طور پر ملک کی جو مشکلات ہیں اس میں کمی آ رہی ہے، یا ہم اس کو ایک لانگ لاسٹنگ پیریڈ تک دیکھ سکتے ہیں کہ اب مشکل فیصلے جو ہے وہ، یا مشکلات کا جو دور تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے؟ میرے ساتھ اس سارے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہ کیا آگے ہمیں مشکلات جھیلنی پڑیں گی، آسانیاں ملنے لگی ہیں، اس سب موضوع پر گفتگو کے لیے میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں ماہر معیشت سینئر تجزیہ نگار اکرام ہوتی صاحب۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو سر آپ نے وقت نکالا۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کچھ مالی امداد ہمیں دوست ممالک سے ملی ہے، جس میں جی سر فہرست ہیں سعودی عرب اور متحدہ امارات، اور یہ بھی تب ملنا شروع ہوئی جب ہمیں IMF پروگرام کی منظوری دی گئی ہے۔ رواں ہفتے پاکستان کو 4.2 ارب ڈالر موصول ہوئے۔ ان سب خبروں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پھر آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ نہیں، یہ ساری باتوں پر تجزیہ کرنے کے لیے ایک چیز لازمی ہے کہ آپ پاکستان کی ریاست معیشت دونوں کو ایک فیکٹری سمجھ لیں۔ پاکستان کی ریاست اور معیشت دونوں کو IMF ورلڈ بینک سے امداد چاہیے ہوتی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اب تو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بھی آ گیا۔ تو یہ جو ساری امداد ہے، اس کے علاوہ دوستوں سے بھی امداد چاہیے، کیونکہ آپ پیرس پروگرام سے، پیرس کلب پروگرام سے اگر قرضہ لیتے ہیں، IMF سے لیتے ہیں، ورلڈ بینک سے لیتے ہیں، دوسروں سے لیتے ہیں، تو آپ کو قرضہ واپس کرنے میں تعاون چاہیے ممالک کا۔ یا تو وہ اپنا قرضہ رول اوور کر کے آپ کو تعاون دیتے ہیں، یا کچھ پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ چھوٹا موٹا قرضہ واپس کرو، یا پھر اگر ہمیں امپورٹ میں مشکلات ہوں تو اس کے لیے کچھ ترسیلات بھیج دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی، تاکہ ہم امپورٹ کو جاری رکھ سکیں۔ فیکٹری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیکٹریوں کو بھی یہی مسائل ہوتے ہیں۔ فیکٹریوں کو ایک طرف مسائل ہوتے ہیں کہ انہوں نے پیداوار کس طرح کرنی ہے، خام مال کیسے لانا ہے، اور جو پیداوار ہو چکی اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح پاکستان کا بھی مسئلہ ہے۔ پاکستان کو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر نہیں ہے، اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی۔ ڈالر اور سرمایہ کاری کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ باہر سے سرمایہ کاری ہوگی تو آپ کو ڈالر زیادہ ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی ایکسپورٹ، باہر کی کمپنیاں پاکستان میں ایکسپورٹ کا مال بنا کے باہر بھیجیں گی تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھیں گی اور ڈالر آئے گا۔ لوگ زیادہ تر کہتے ہیں کہ سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے اگر زیادہ بڑھ جائے تو بھی بڑھ جائے گا، لیکن آپ کو تینوں ذرائع چاہیے۔ آپ کو سمندر پار پاکستانی بھی چاہیے جو 25 سے 30 یا 33 ارب ڈالر تک بھیج سکتے ہیں، اور آئندہ شاید 40 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں اگر پاکستانی معیشت ترقی کرے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو اس سال 33 ارب ڈالر کی تقریباً ایکسپورٹ ہوئی ہے آپ کی، وہ بھی دیتے ہیں، ڈالر فراہم کرتی ہے۔ پھر آپ کو سرمایہ کاری سے ڈالر ملتا ہے۔ ان سارے ذرائعوں کو پریکٹیکل رکھنے کے لیے کہ یہ کہیں نیچے نہ بیٹھ جائیں، آپ کو مارکیٹ میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا، وہ یہ کہ سرمایہ کاری کی رستے میں رکاوٹ نہ ہو اور صارفین کے لیے چیزیں مہنگی نہ ہوں۔ یہ ہے پورا سسٹم۔ پاکستان اس سلسلے میں ناکام ہو چکا ہے، اسی لیے پاکستان کو IMF کی ضرورت پڑتی ہے۔ IMF کے علاوہ دنیا میں کوئی ادارہ نہیں جو یہ سٹڈی کرے کہ پاکستان کہاں کہاں ناکام ہوا ہے، لہٰذا وہی اس کی سٹڈی کر کے ہمیں پیسے دے سکتا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ سے IMF کہہ رہا تھا کہ آپ اتنے نااہل ہو چکے ہیں کہ اب آپ کو قرضہ دینا بھی فائدہ مند نہیں رہا۔ آپ قرضہ لیتے ہیں لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ مثلاً آپ کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس کا آپ غلط استعمال کرتے رہے ہیں، آپ اوور امپورٹ کرتے رہے ہیں، ہاں جی، جتنی ضرورت ہے آپ کو اس سے زیادہ امپورٹ کرتے رہے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ بر وقت قرضہ نہیں واپس کرتے، تو لہٰذا آپ کے ساتھ آپ کی اکانومی میں شاکس آئیں گے، اور پاکستان کی کوئی بھی حکومت ابھی تک جو ہے
यानी कि 75 साल में वो ये दो बातें समझ नहीं सकी कि इसका अंजाम क्या होगा। अब पाकिस्तान की हुकूमत को झटके लगने के बाद, शॉक्स के बाद, बहुत सारे शॉक्स के बाद एक बात की समझ आ गई है कि IMF जो नुस्खा बता रहा है उस पर अमल दरामद करना ही होगा, अगर नहीं तो IMF भी चला जाएगा और इकानमी भी ऐसी तबाह की तबाह रह जाएगी। लिहाजा अब पक्का मुसम्मम इरादा कर लिया है। पाकिस्तान को स्टैंड बाई अरेंजमेंट मिल गया $3 अरब का, उसमें से 1 अरब 20 करोड़ इस हुकूमत को मिलेगा। 90 करोड़ डॉलर जो हैं वो जो अभी आएगी बुरी हुकूमत उसको मिलेगा। 90 करोड़ जो मुंतखब होकर हुकूमत नहीं आएगी उसको मिलेगा। अच्छा, अब IMF ने एक चढ़ाई कर दी है मज़ीद। उसने कहा है कि ये सारा कुछ होने के बाद भी 2 चीज़ें आपको लाजमी करनी पड़ेंगी। वो 2 चीज़ें क्या हैं कि आपका जो ज़री शोबा है वो टैक्स नहीं हो रहा, वहाँ 9% टैक्स आ रहा है, बाकी का 91% टैक्स जो है वो आप कलेक्ट नहीं कर रहे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी का जो शोबा है वहाँ आप बेनामियों का शिकार हैं कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, उसकी वजह से आप पूरा टैक्स नहीं हासिल कर पाते। तीसरा, आप लो वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, उसकी वजह से आपको टैक्स नहीं आ रहा। आप वैल्यूएशन का जो सिस्टम है उसको बेहतर करें। अब वो चाह रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी वालों को से और ज़री जो लोग हैं आमदनी कमाने वाले उन लोगों से टैक्स लें, और ये आज कहा गया है कि इसका पूरा प्लान दें और इसके लिए आप क्या करें, वर्ल्ड बैंक से रुजू करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी और जो ज़राअत है उसका माहिर है, तो वो आपको बताएगा कि टैक्स किस तरह बढ़ाना है। ये है जो आज हो रहा है। और हम टैक्स इकट्ठा करते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, जो कि आम अशिया हैं, ज़रूरत की अशिया हैं, उससे टैक्स इकट्ठा किए जा रहे हैं, लेकिन जिससे करना चाहिए उसको हमने नज़रअंदाज किया हुआ है। अच्छा जी, साथ मुझे ये भी बताएं कि दावा कर रहे थे डार साहब के बैनुल-अक़वामी इदारों से भी पाकिस्तान को फंडिंग मिलेगी, डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन खबरें ये भी आ रही है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी बरकरार है, क्योंकि जो शराइत उन्होंने जारी की हैं कि इन पर अमल करना है, अगर उस पर अमल नहीं होता या मुस्तक़बिल में कोई भी सियासी जमात मईशत के साथ खिलवाड़ करती है तो ना तो आसानी से ये IMF प्रोग्राम मिलेगा और ना ही मुल्क की जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी ज़ाती कोशिशों के बावजूद दोस्त ममालिक उनको कर्जा देंगे, माली इमदाद करेंगे। तो इस सिलसिले को किस तरह से देख रहे हैं कि अभी वाकई ही डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बरकरार है? मैं किस तरह देख रहा हूँ उसकी अहमियत नहीं है, इसहाक डार किस तरह देख रहा है उसकी बड़ी अहमियत है। इसहाक डार ने $3 अरब मिलने से पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा कि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा, आप लोग जो हैं इधर उधर की फजूल बातें कर रहे हैं। ये वो इवन मेरे साथ गुस्से में आ गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की बिल्कुल इकोनॉमी का वो जवाल नहीं है जो कि श्रीलंका का था, और जो लोग श्रीलंका के साथ पाकिस्तान को मिला रहे हैं वो मुल्क दुश्मन है वगैरह, इस तरह देख रहे थे उसे। अच्छा, और जैसे ही $3 अरब का ऐलान हुआ, हिसाब का देखा, मैं नहीं कह रहा था, दर हकीकत उनकी पहली बात भी गलत थी और उनका ये कहना कि देखा मैं नहीं कह रहा था ये भी गलत है। होता क्या है, होता ये है कि आपको छोटा छोटा इंजेक्शन लगता चला जाता है। आप पहले रेसलिंग करते थे, ये फ़र्ज़ कर लें, फिर आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, फिर छोटे छोटे इंजेक्शन के ज़रिए आपको जगाए रखते हैं और कहते हैं कि यार कुछ खाना खा लो, कुछ थोड़ी थोड़ी वर्जिश कर लो, ये समझते हैं कि हम दोबारा पहलवान बन गए $3 अरब से। ये बात गलत है। $3 अरब का मतलब ये है कि IMF ने आपको डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, जो कि आप गुज़िश्ता 1 साल से इस मसले में फंसे हुए थे। ये अच्छी खबर है, लेकिन इसके बाद IMF कहता है कि अब मज़ीद भी इक़दाम करें ना, पूरी दवाई खाएं, डोज पूरी खाएं, बर वक्त खाएं, और फिर वो डोज खाने के बाद जो आपको एक्सरसाइजेज छोटी मोटी बताई गई हैं वो करें। पाकिस्तान क्या करता है, पैसे लेकर सो जाता है। ये चीज़ जो है ना वर्ल्ड बैंक को पसंद है, ना IMF को पसंद है, ना इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को पसंद है, ना ये चीन के AIIB बैंक को पसंद है, किसी को पसंद नहीं। वो चाहते हैं कि आप कोई प्रोग्राम बना लें कि इन शराइत पे हमने ये पैसे ले ली, वो शराइत पूरी करें और बर वक्त पूरी करें। सबसे बड़ी शर्त क्या है? सबसे बड़ी शर्त ये है कि अगर आप टैक्स नहीं बढ़ाते अमीर लोगों पे, जो कि ज़राअत में भी हैं, इंडस्ट्री में भी हैं और रिटेल में भी हैं, अगर आप उन पे टैक्स नहीं बढ़ाते तो फिर भाईजान आप बिजली महंगी कर दें, बिल बढ़ा दें, गैस महंगा कर दें, बिल बढ़ा दें,
تو جو لوگوں پہ یہ آفت آئی ہوئی ہے غریب لوگوں پر کہ وہ کہتے ہیں 300 یونٹ جو ہیں ان پہ نہیں بڑھے گی. بھائی 300 یونٹ آلریڈی مہنگے ہیں ان لوگوں کے لیے کیونکہ ان کی انکم کم ہے. جو زیادہ انکم والے لوگ ہیں اگر وہ 300 سے بڑھا کر 700 800 2000 یونٹ تک جاتے ہیں تو وہ تو جو بجلی استعمال کر رہے ہیں وہ کمائی کے لیے کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے ساتھ ملازم رکھے ہوئے ہیں جو گیس استعمال کر رہے ہیں وہ کمائی کے لیے کر رہے ہیں. انہوں نے فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں چھوٹی یا درمیانہ یا بڑی, تو آپ نے تو پھر دھندا بند کر دینا ہے, تو ملازمتیں ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد ساتھ ہی جب ملازمتیں بہتر رہتی ہیں تو مہنگائی کا بوجھ زیادہ نہیں لگتا. لیکن اگر آپ نے بجلی مہنگی کر دی, گیس مہنگی کر دی اور مہنگائی بڑھا دیا اور انکم کو کم کر دیا ہے تو ایسی صورتحال کو ڈیفالٹ ہی کہتے ہیں. یہ میرا اس کے بارے میں نظر ہے اس کی. اور ابھی ہم ان سلسلے کے لیے مزید تیار ہیں کیونکہ بجلی 4 روپے فی یونٹ مہنگی ہونے جا رہی ہے. جی جی. اچھا جی, مجھے یہ بھی بتائیں کہ قرضوں کی ادائیگی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ بڑھتے جا رہے ہیں, ہر سال بڑھ جاتے ہیں, اور اس پروگرام کی منظوری کے بعد بھی یہ شرط ہے کہ بھی قرضوں کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے. کیا ان ادائیگیوں کے لیے عوام پر مزید مشکل فیصلوں کا بوجھ ڈالا جائے گا؟ دیکھیں, سیاستدان اور بیوروکریٹ. سیاستدان کیوں سیاست کرتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے تو یہ ہیں کہ خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن در حقیقت انہوں نے اپنا اثر و رسوخ اور اپنا سرمایہ بڑھانا ہوتا ہے. اسی طرح بیوروکریٹ ہیں, وہ بھی خدمت کے لیے نہیں آئے ورنہ یہ ملک 75 سال میں اس حال تک نہ پہنچتا. وہ بھی اپنی تنخواہیں اور اس کے علاوہ جو ھذا من فضل ربی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں انکم کو زیادہ بڑھانے, صارفین کو بڑھانے, ملازمین کو بڑھانے کا جو عمل ہے اس کے لیے سرمایہ کاری چاہیے. سرمایہ کاری کے لیے آپ کو لازمی چاہیے کہ آپ کی انڈسٹری جو ہے آلریڈی کام کر رہی ہو, آپ کی زراعت ترقی کر رہی ہو. اس پہ جو آپ نے ماضی میں پیسے خرچ کیے ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں, وہ چوری ہو چکے ہیں. اب آپ نے نیا سسٹم بنانا ہے کہ آپ مارکیٹ کے فروغ کے لیے اور زراعت کے فروغ کے لیے جو بھی سسٹم بنا رہے ہوں وہ باقاعدہ وہ سسٹم کا جو بیسک پوائنٹس ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جائیں. اس کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. یہ ہے اصل مسئلہ. مارکیٹس میں مثبت رجحان آ رہے ہیں سر, روپیہ مستحکم ہو رہا ہے, اسٹاک مارکیٹس 10% تک بڑھ چکی ہیں, لیکن مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان کے پاس سیاست کرنے کے لیے معاشی ایڈونچر کرنے کی لائف لائنز ختم ہو چکی ہیں؟ ایڈونچر پاکستان نے, میں آپ سے ایک عرض کر لوں, جو چھوٹا باکسر یا چھوٹا پہلوان ہوتا ہے وہ ایڈونچر نہیں کر سکتا. اس کو تو طریقہ ہی نہیں آتا اچھی طرح کشتی لڑنے کا, اچھی طرح باکسنگ کرنے کا, تو پہلے ہی 1-2 مکوں سے لیٹ جاتا ہے, فلیٹ ہو جاتا ہے. یہ ایڈونچر نہیں ہے. پاکستان اسی طرح کا پہلوان ہے. یہ ایڈونچر نہیں ہے, یہ ایک لت لگی ہوئی ہے. کام نہ کرنا, ھذا من فضل ربی, غیر ضروری اخراجات ریاست کے جو کہ چوری ہو کے جیبوں میں جاتے ہیں. یہ ایک پورا کلچر ہے. یہ جو کلچر ہے, اس کلچر کی بنیاد پر ترقی کا وہ پروسیس شروع نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کو بیوروکریسی, آپ کا فوج, آپ کے سیاستدان, آپ کے جو معیشت میں کام کرنے والے ہیں, یہ سارے مل کر ایک سنگل ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوں اور اس میں زیادہ نہ صحیح 25% بھی کامیابی مل رہی ہو, تو تب یہ کام ہو سکتا ہے کہ آپ مستحکم معیشت بنا سکیں اور ڈیفالٹ سے بچ سکیں. آئندہ ڈیفالٹ کی صورتحال سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ ان کو لازمی طور پہ یہ چھوڑنا ہوگا جو اب اکانومی چل رہی ہے. دیکھیں, یہ اکانومی ڈیفالٹ پرون اکانومی ہے, ڈیفالٹ پرون. اس میں جو بینکوں سے قرضہ لیتا ہے وہ بھی ڈیفالٹ کر رہا ہے, جو حکومت قرضہ لیتی ہے وہ بھی ڈیفالٹ کر رہی ہے. حکومت جو اندر سے بینکوں سے قرضہ لیتی ہے وہ بھی بر وقت واپس نہیں کر پاتی, ڈیفالٹ ہے. جو باہر سے قرضہ لیتی ہے دوست ممالک سے یا اداروں سے یا IMF سے, تو اس کو بھی بر وقت اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرتی بر وقت اور ادا بھی نہیں کر سکتی, تو وہ بھی ڈیفالٹ ہے. یہ ڈیفالٹ پرون اکانومی اس کو کہتے ہیں. جو ڈیفالٹ کی اینٹوں سے بنی ہوئی اکانومی ہے, یعنی اسٹرکچر کھڑا ہے, اس میں بنیادی چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی. مثلا اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم 12,000 کا ٹیکس جمع کریں اور 19,000 یا 17,000 کا خرچہ کریں, تو وہ جو گیپ ہے, وہ گیپ کو فل کرنے کے لیے آپ نے کیا بڑا اقدام اس بجٹ میں اٹھایا؟ کوئی اقدام نہیں. وہ کس طرح ہوگا کہ وہ بینکوں سے مزید قرضے لے کر مزید
قرضوں کا پہاڑ کھڑا کر کے اس پہ پھر شرح سود دینے کے جو مسائل ہیں وہ سارے مسائل جو ہیں وہ پاکستان کو ہانٹ کرتے رہیں گے. لہٰذا پاکستان کے لیے ایک ہی بنیادی چیز ہے کہ ایک اکنامک چارٹر کیا جائے, اس کے ساتھ ہی بزنس چارٹر جڑا ہو, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. پروگرام میں موجود تھے ماہر معیشت اکرام مودی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور کافی قیمتی رائے سے آگاہ کیا کہ ملک کو آئندہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے, اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ سیاسی استحکام اس ملک میں آئے تبھی یہ ملک ڈیفالٹ سے بھی بچ سکتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.